اور یہ جو لوگ میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں نا کہ یہ فرقہ لانچ کر دیا ہے، تھوڑی سی شرم کر لیا کریں کہ جب کوئی فرقہ لانچ ہوتا ہے نا تو اس فرقے کی جو خد و خال ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیا کریں. آپ کے بابوں نے جب فرقے لانچ کیے ہیں نا سر، وہ اپنے فرقوں کے نام، ان کی مسجدیں، ان کے مدرسے، ان کی چندہ بکس، ان کے بزرگ ڈکلیئر کر کے گئے ہیں. تو میں نے ان میں سے کون سی چیز ڈکلیئر کی ہے؟ میرا کوئی مدرسہ نہیں، کوئی بزرگ نہیں ڈکلیئر کیا، کتاب و سنت کوئی ڈکلیئر کیا ہے، نبی علیہ السلام کوئی ڈکلیئر کیا ہے، کوئی مدرسہ نہیں کھولا، نہ یہ کہا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو تو یہ شک ہوتا ہے کہ اگر یہ ادھر چلا گیا تو چندہ بھی ادھر جا کے دے گا. کوئی ایک بھی بات نہیں پائی جاتی ہے. تو آپ جان بوجھ کے گھسیٹ کے اپنی کیٹیگری میں ہمیں فال کروا رہے ہیں. یعنی وہ بات کریں کہ جو بات ماننے والی ہو. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی کام شروع کرتا ہے کسی کیٹیگری میں تو فال کرتا ہی ہے نا. اگر آپ کوئی دنیا کی کوئی بھی مچھلی اٹھا کے لے آئے نا تو مچھلی میں 2-4 باتیں تو کامن ہوں گی نا، کہ وہ پانی میں زندہ رہتی ہوگی، باہر نکلنے سے مر جاتی ہوگی، وہ تیرتی ہوگی، گلپھڑوں سے سانس لیتی ہوگی یہ. لیکن اگر آپ ہاتھی کو مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں اور آپ کہیں کہ نہیں یہ اس طرح کی مچھلی جو ہے نا وہ ابھی 1400 سال بعد ابھی پیدا ہوئی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی، تو پھر لوگ آپ کا مذاق ہی اڑائیں گے. تو اگر میں نے کوئی فرقے کی بنیاد رکھی ہے تو میں نے وہ سارے سٹیپس طے کیے ہوں گے نا جو فرقوں والے کرتے ہیں. یعنی آپ کے بابے کوئی ایک سٹیپ بتائیں. جب تک وہ بندہ زندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس طرح کے الزامات لگا دیں گے. کبھی کہہ دیں گے قادیانی ہے، کبھی کہہ دیں گے یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. جس ملک میں آرمی چیف کو قادیانی کہہ دیا جائے تو باقی لوگوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس کو بھی جا کے بیچارے کو عمرہ کر کے وہاں سے سیلفیاں کھچا کے تو لگوانی پڑے، اپنے گھر میں محفل میلاد کرانی پڑے لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کہ مجھے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دو. یہ حالت ہے. تو آپ کو مثال پیش کریں نا کہ جی ہمارے بابا بھی یہ کرتے تھے، اس نے بھی دیکھو ان کی یہ نقل اتاری ہے. کوئی ایک چیز میں ریزیمبلنس بتا دیں تو نہیں بتا سکتے. اور میں کہتا ہوں یہ ریزیمبلنس تو چھوڑ دیں، صرف وہ اپنے بابوں کی وہ لسٹ بنا لیں نا ان کاموں کی جو انہوں نے کی ہیں، وہ لسٹ ہی پڑھ کے لوگوں کو بتا دیں، لوگ لانتے بھیجنا شروع کر دیں گے کہ اچھا یہ کرنا ہوتا ہے، کہ بزرگ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، پھر ایک مدرسہ لادا کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی چندہ بک لادا ہوتی ہے، پھر یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ جس نے دوسرے کو چندہ دیا اس کا حرام کے راستے میں جائے گا، جو ہمارے مدرسے میں آئے گا وہ حلال کے راستے میں جائے گا. اور اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، جو ہمارے اس کے جو دوسرا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. اور ڈگری وہ والی ہوگی جو ہمارے فرقے کے لوگ دیں گے. تو لوگ کہیں گے یار یہ تو بڑا عجیب کام ہے، تو اس طرح کا تو ادھر ہم نے کوئی بھی نہیں دیکھا. یہ وہ لسٹ بھی لوگوں کو بتا سکتے. اور یہ تو جناب اپنے بزرگوں کے، میں کہتا ہوں ویسے تو ہم نے یہی سنا ہے نا کہ ماں باپ جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. یہ فرقوں کے فالوورز تو وہ ہیں کہ یہ اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اولاد منہ چھپاتی پھر رہی ہے. المحنت المفند میں علماء دیوبند نے 35 علماء دیوبند انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. سر یہ ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو. اور حسام الارمین میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ بالاجماع مرتد ہے. یہ روایت بالقتل. تو ہم نے کبھی کہا ہے؟ ہم تو صرف کہتے ہیں علمی اختلاف کرو. اور کتابوں کے نام دیکھ لیں کتنے سخت ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بڑے میٹھے میٹھے تھے. حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اس کے جواب میں یہ 1905 میں لکھی گئی، 1906 میں لکھی گئی المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر. اور وہ بابا انہوں نے پاگل بابا احمد بریلوی کروڑوں بریلویوں کے امام کو کہا. اس وقت ان کو بزرگ نظر آئے. خیر دیکھ لیں پھر ہر عروج کو سوال ہے. اب المہندس علی المفندین بھی تو آ گیا نا. مہندس کہتے ہیں انجینئر کو. نیا ورژن آ گیا المہندس علی المفندین. میں نہیں ان کو مفند کہہ رہا چونکہ یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، میں اس لیے ان کا نام بتا رہا ہوں. وہاں سے بزرگوں سے پوچھ کے چل رہے ہیں نا. میں تو المحدث آیا ہوں نا جی، مجھے پتا ہے. انجینئر کو آپ جا کے گوگل میں لکھیں وہ بھی آپ کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دے گا. تو المحند نہیں المحدث، المحدث المحندین. تو
کوئی فرقہ نہیں لانچ ہوا، بے فکر ہے جناب. اور میں آپ کو بتاؤں دعوت کے اوپر ڈٹے رہیں، کوئی کسی کا کچھ بال بیگا نہیں کر سکتا اللہ کے فضل سے. اللہ پہ یقین رکھیں اور کام چپ کے رکھو، محبت کے ساتھ، نفرت نہیں کرنی، تکفیر نہیں کرنی، اور دعوت حق کو لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ کہنا بھی نہیں چاہیے ناشکری نہ ہو جائے، بلکہ آج کل تو وہ دن ہے کہ گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اس کا ایک اپنا وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے. تو وہ تو نعرہ اب میرا خیال ہے اب تو ضرورت ہی نہیں رہی اس نعرے کی. وہ کون سا ہوندا سی ایک، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اسے بڑا چڑھتے تھے کہ ہمیں بابی کہہ رہا ہے. تو جب آپ لوگوں کو وہابی کہتے تھے تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا تھا کہ آپ کو بھی کل کوئی شے ٹکرے گی؟ وہ تو گالیاں نکالتے ہیں نا، یہ وہابی جب کہہ رہے ہوتے ہیں گالی دے رہے ہوتے ہیں ان کو. حالانکہ اہل حدیث چیختے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم وہابی نہیں، ہم محمدی ہیں، ہمیں محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب نہ کرو. ویسے بھی پھر وہ محمد بن عبد الوہاب تھے نا، عبد الوہاب تو صوفی تھا، محمد بن الوہاب کا جو والد ہے وہ خود صوفی تھا. تو وہابی تو بیسیکلی بریلوی دیوبندی ہیں دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی سپیکنگ. تو آپ ان کو وہابی نہ کہ آپ محمدی کہیں. اور جہاں یہ کہتے بھی وہ کہتے ہیں یہ محمدی بھی جو کہتے ہیں نا یہ محمد رسول اللہ والا نہیں، یہ محمد بن عبد الوہاب والا محمدی کہہ رہے ہوتے ہیں. اے بھی لکھا جائے انہوں نے، حالانکہ وہ جی ملکہ وکٹوریا کو انہوں نے رجسٹر کرایا اہل حدیث. تو تسی جڑا ہے جا کے ماشاءاللہ بغداد شریف تو رجسٹر کرایا سی بریلوی دیوبندی مدرسے جڑے نے، یا ارمین شریف ہیں تو ظاہر ہے ملکہ وکٹوریا نہیں کرنا تھا نا اس وقت. تو بھی ملکہ سی، انہوں نے بھی ملکہ سی. اور یہ آپ کے جو علماء نے نیشنلٹیز لی ہوئی ہیں دوسرے ملکوں کی، تو ملکہ وکٹوریا کی وفاداری کا حلف نہیں لیا ہوا ان علماء نے؟ لیا ہوا نا. تو وہ تو اس وقت گورنمنٹ ظاہر ہے ان کی تھی، تو انہی کے پاس اہل حدیث نام رجسٹر ہونا تھا. جس طرح ہماری اکیڈمی پنجاب گورنمنٹ کے پاس رجسٹر ہے. ہمیں سے کوئی غرض نہیں کہ پنجاب کا اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کوئی عیسائی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، پی ٹی آئی کا ہے، نون لیگ کا، ہمیں تو اس سے غرض نہیں. ہم تو اس کو ایک مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طریقے کے الزامات لگاتے ہیں. بے فکر ہے، کوئی فرقہ لانچ نہیں ہوگا. پوری زندگی جب کوئی بندہ دعوت کرتا ہے، کبھی اسے قادیانی کہہ کے گالی دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں جی ان قریب مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا. دیکھ لینا نے جماعت ایک علیحدہ بنا لینی ہے. اور پھر بھی غصہ ٹھنڈا انہوں کہتے ہیں جی دعوی پیغمبری کر دے گا. ہاں اب مودودی صاحب کو یہ علماء کہتے رہے ہیں کہ یہ دعوی پیغمبری کر کے مرے گا. تو مودودی صاحب کو کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک کتاب لکھ دیں. انہوں نے کہا کتاب نہیں، میں بغیر دعوی پیغمبری کیے ہوئے دنیا سے جاؤں گا اور میں اس طریقے سے جا کے پریکٹیکلی ان کو جواب دوں گا. تو انہوں نے سر جواب دے دیا. اب ہونا چاہیے کہ ان سارے علماء کے اوپر ان کے ماننے والے لعنت بھیجیں کہ انہوں نے ایک بندے پہ یہ الزام لگایا تھا اور ان کا وہ الزام جھوٹا ثابت ہوا. ان کی بزرگی بھی کینسل کریں کہ تھوڑی پریڈکشن بھی غلط ثابت ہوئی ہے، جھوٹ بولنے میں نہ تو لانتی بھی ہوئے ہو. یہ تو کہنا چاہیے نا. آج تو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ سارے بزرگ لانتی ہیں جنہوں نے مودودی صاحب کے بارے میں کلیم کیا تھا یہ مادی ہونے کا یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. وہ سب کے سب لانتی اس لیے کہ وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. لانتی سے بھی آگے کی چیزیں انہوں نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، لہٰذا ہم آج کی ڈیٹ پہ ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. اب بھر کے ان کو قبروں سے نکال کے تو ان کی توبہ نہیں ریکارڈ کرا سکتے. تو کرو نا، انصاف کرو نا. نہیں اچھا جب بندہ مر جاتا ہے پھر اگلے بہانے شروع ہو جاتے ہیں. اور جی چہرہ بگڑ گیا سی، دیکھا کنا کالا رنگ ہویا سی. تو حضرت بلال حبشی جو ہے وہ جب فوت ہوئے تھے تو وہ گورے ہو گئے تھے. عمار ابن یاسر گورے ہو گئے تھے؟ نہیں، حبشی تھے، وہ حبشی رہے، رنگ تو ان کا کالا ہی تھا. یہ رنگ تو آپ دیکھتے ہیں، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل کو اس نے کیوں دیکھنا ہے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے. جو چیز اس نے خود بنائی ہے اس کو دیکھ کے اس نے کیوں برا منانا ہے؟ تو بنائی اس نے خود ہے. تو بعد میں پھر یہ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا تھا. تو یہ ابو عبیدہ ابن جرح جو فاتح شام تھے یرموک میں، وہ تو طاعون کے مرض سے مرے ہیں. معاذ ابن جبل طاعون کے مرض سے مرے ہیں. یزید ابن ابی سفیان حضرت معاویہ کے بڑے بھائی طاعون سے مرے ہیں. طاعون میں تو اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں، جائیں گوگل میں جا کے سرچ کریں. آج بھی افریقن کنٹریز میں طاعون باقی ہے. کس طریقے سے انسان کی جو ہے وہ مشکل سے موت ہوتی ہے.
اور بخاری مسلم حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے رسول اللہ کو نزع کے عالم میں تکلیف میں دیکھا نا، تو اس کے بعد سے میں کسی شخص پہ موت کی تکلیف کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی برا نہیں سوچتی. ورنہ اگر میں حضور کو نہ دیکھا ہوتا تو میں کہتے شاید اس کو اعمال کی سزا مل رہی ہے. تو میں نے حضور کی جو تکلیف موت کے عالم میں دیکھی ہے نا، اس کے بعد سے میں اس چیز کو بردر ہی نہیں کرتی کہ کسی کی موت کس طریقے سے ہوئی ہے. اوہ اللہ کو پتا ہے. ان کا بابا ایئر کریش میں مر جائے تو رحمت اللہ علیہ، جنید جمشید صاحب مر جائیں تو کہتے ہیں دیکھو وہ اپنے کیے کی سزا کو پہنچ گیا. دیکھ لینا، یہ ان کے کرائٹیریا بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لہٰذا اس طرح کے جو پراپوگنڈے ہوتے ہیں نا، اس طرح کرنے سے آپ اپنا نقصان کریں گے. جو کرتوت آپ کے بزرگوں نے کیے ہوئے ہیں وہ آپ ہمارے بارے میں نہ ایکسپیکٹ کریں. اللہ کے فضل سے جو جو کام انہوں نے کیے تھے، انہوں نے چندہ بکیں بنائی، انہوں نے مدرسے، ان کی ایک پوری جس طرح وہ چینز شروع ہو جاتی ہیں نا، آؤٹ لیٹس وہ شروع کی. ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور نہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اس طریقے سے دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ بعض میں پریکٹیکلی جواب آپ کو اس طریقے سے ہی دے سکتے ہیں. میں آپ کو حصول برکت کے لیے ایک اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں. مودودی صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ جی مودودی صاحب جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے، وہاں کا دیوبندی مولوی نا ہر جمعے کی تقریر میں نا گھیر گار کے تقریر انہیں کے اوپر لے آتا تھا. جس طرح مجھے بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، میں پریکٹیکلی گزروں، باقی ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے مولوی دیکھ لینا تو وہ تقریر کا رخ بدل دیتے ہیں. تو اور کہتے ہیں مودودی صاحب پہلی صف میں بیٹھ کے تقریر سنتے رہتے تھے. کبھی انہوں نے نہ ان کے ماتھے پہ کبھی تیوری آئی، نہ کبھی غصہ آیا، نہ بھی کچھ. کہتے ہیں ایک دن تو اس نے کہا کہ یہ جو بیٹھا ہے نا، یہ اوہ سر کڈا جگرا. علماء جو اہل حق ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کا علم ان کے علم سے بھی زیادہ تھا. علم تو سر سنبھالا نہیں جا رہا. دنیا میں ایک انسان ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اسلامک ہسٹری میں ایک انسان ہے جس کی ہر ٹاپک پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بک ملے گی، جس کے مرنے کے بعد اس کی کتابیں پڑھ کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ابو امینہ بلال فلپس مودودی صاحب کا ایک کتابچہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، جس نے 10,000 امریکن فوجیوں کو مسلمان کیا ہے. مودودی صاحب کے ایک کتابچے سے ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مولوی نے کہا یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ مودودی، یہ مر جائے نا، اس کی قبر پہ جو گھاس اگے گی نا، جو بکری وہ گھاس کھا لے نا، اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے. وہ کہتا ہے جی میں تو غصے سے اٹھا، میں واپس آیا، میں نے کہا جی اماں جی میں نے اب اس مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنا. ظاہر ہے بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، کون سنتا ہے. تو کہتے ہیں مودودی صاحب آئے تو ٹھنڈے ہو. کہتے ہیں بیٹا کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں وہ اتنے برف کے بنے ہوئے. تو سر آج اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا، اور وہ مولوی کا ذکر مودودی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. جس طرح ابو جہل کا ذکر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے. ورنہ ابو جہل کو کس نے جاننا تھا کہ ایک عمر بن حشام ہوتا تھا، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، پھر وہ ابو جہل بن گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کے ساتھ. فرعون مصر کو تو پھر بھی لوگ جانتے تھے کہ وہ حکمران تھے. ابو جہل کی تو کوئی اوقات نہیں تھی. امیہ ابن خلف کی تو کوئی اوقات نہیں تھی. عتبہ کی، شیبہ کی، ان لوگوں کی کوئی اوقات تھی. عبداللہ ابن ابی کی. یہ تو رسول اللہ کی وجہ سے ان کے جو ذکر ہے، مردہ ذکر زندہ ہے برائی کے ساتھ. ادروائز تو ان کو کسی نے یاد بھی نہیں کرنا تھا. تو مودودی صاحب کے مخالفین دیکھ لیں، اپنی اپنی موتیں مر چکے ہیں. آج ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، بلکہ ان جن کے بارے میں ان کو مان تھا ان کو کوئی نہیں جانتا. اور میں بولتا ہوں پاکستان میں تو پھر بھی علماء لیول کے لوگ بڑے بڑے علماء کو جانتے ہیں. عوام الناس تو اپنے فرقے کے بڑے مولویوں کو نہیں جانتی. اور اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو صرف مودودی صاحب کو لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر سرار کو جانتے ہیں. ان کو کون جانتا ہے؟ تو یہ تو اپنی ڈگریاں لے کے خوش ہیں. کہتے ہیں لوگ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں. تو ہمارے کو کوئی شے ہوئے تھے آمرنا، کوئی شے لے آؤ نا تو پتہ چلے. اور میرے آدھے کلپ کاٹتے ہیں. میں یقین کریں اللہ سے ڈرتا ہوں. مجھ سے ایک دفعہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا. مجھے یعنی غلط خبر کسی نے الیاس قادری صاحب کے بارے میں دی، وہ الٹی چپل والا مسئلہ. تو میں نے اس کی رجوع ریکارڈ کرا کے پرانی ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دیا، اور باقاعدہ صرف ڈیلیٹ نہیں کرایا، رجوع ریکارڈ کروایا. اور یہ لوگ میری ویڈیو کے آدھے کامنٹس، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، دیوبندی بھی کاٹ کے، بات میں نے کچھ اور کی ہوتی ہے، وہ اس کو آدھا حصہ کاٹ کے جو میں نے آگے بات کر کے اس کو کلیریفائی کیا ہوتا ہے نا،
وہی میری والی کلیریفیکیشن سن کے نا تو آگے ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا جو میں نے کہا ہوتا ہے. میں ایک مولوی کو سن رہا تھا, اس نے وہ شفاعت کہتے یہ تو شفاعت کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, اور جو آپ کو بار بار بتا رہا ہے کہ آپ کو شفاعت سے دھتکار دیا جائے گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی کی وجہ سے, وہ آپ پہ یہ حدیثیں فٹ کر رہا ہے آپ کی بدعتوں کی وجہ سے, اس نے شفاعت کو نہیں ماننا. آپ کے پاس تو آپ کے خلاف ہتھیار ہی ہمارے پاس یہ ہے, ہم نے شفاعت کی حدیثیں نہیں ماننی. میں نے آج سے 7-8 سال پہلے شفاعت کے اوپر پورے ڈیٹیل لیکچرز ریکارڈ کروائے میں, اور ہمیں بتا رہے ہیں. میں تو جب شفاعت کے ڈینائل کے اوپر آیات ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں, پھر بتاتا ہوں کہ کون سی شفاعت نہیں ہے اور کون سی بالاذن والی ہے, اور وہ بھی کس حد تک ہے. آدھی بات. ایک کلپ کسی نے چڑھایا کہ جی وہ یہ کہتا ہے جی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. آگے میں یہ کیوں نہیں حدیثیں بیان کرتا, حضرت ابوبکر نے کہا تھا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے, حالانکہ میں نے اسی کلپ میں بیان کی ہوئی ہے, تو کاٹ دیا تاکہ اپنی پبلک کو یہ بتایا جائے کہ یہ نہیں مانتا. اچھا مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں سر, یہ کام آپ کو 2011-12 میں کر لینا چاہیے تھا, اب 2020 ہے, اب یہ آپ کے نور جہاں کے ترانے نہیں چلیں گے. سیدھی سی بات ہے, لوگوں کو سارا پوری گیمیں سمجھ آ چکی ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ سے ڈریں, اگر یہ آپ کریں گے. میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب جس طرح آپ کے فالوور جنونی ہیں نا, ادھر بھی لوگ جنونی ہوتے ہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کے اوپر کوئی اس طرح کی وہ حرکت کرے. میں لوگوں کو اس کی طرف کبھی ہمیشہ کہتا ہوں علمی اختلاف کریں, لیکن اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے پھر اس چیز کا خطرہ آپ کو ہے. یعنی مجھے لگا رہتا ہے کہ یار میری محبت میں کوئی کسی کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ نہ کرے یا کوئی اور بدتمیزی کے لیول پہ نہ اترے. باقی آپ اگر کہیں کہ مجھے کوئی اس سے کوئی غم پہنچ رہا ہے یا میں نہیں, میرا تو خون دن بدن بڑھ رہا ہے. آپ جتنے کلپ چڑھاتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو کوئی 2-4 بندے آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہے نا, ان تک بھی میری بات پہنچے کہ ہاں یہ کون ہے, کیونکہ یہاں تو ہزاروں لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کے مخالفین سے ہمیں تعارف ہوا ہے. ظاہر ہے میرا تو کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا نا, مجھے کس نے جاننا تھا جب تک میرے پہ علماء مہربانی کر کے میرے خلاف ویڈیوز نہ ریکارڈ کرواتے ہیں. مجھے تو یقین کریں یہ 10 لاکھ روپے دے کے بھی یہ کلپ بنوانا پڑتا نا کہ بابے کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے, اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یقین کریں یہ سستا تھا, وہ فری بنا دیا انہوں نے, وہ بنا دیا, مالک کتنا فائدہ ہو گیا. ورنہ تو ہمارا یہ شعر کہاں سے آتا کہ بابوں کا جہاں اور ہے اور کتابوں کا جہاں اور. ہم تو صرف یہی کہہ رہے تھے کہ بابوں کا خدا اور ہے, کتابوں کا خدا اور. تو یہ جہاں والا تو انہوں نے ایڈ کروایا نا, تو مہربانی کرتے ہیں. بہرحال مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ ایک زمانہ تھا لوگ بابے کے لفظ کو نا نٹوریس لیتے تھے کہ یار یہ چھیڑتا ہے, ہمارے بزرگوں کو بابا کہتا ہے. اب وہ خود بول کے کہتے ہیں آپ ہمارے بابوں کے بارے میں نہ پوچھو, ہمارے بابوں کے بارے میں نہ پوچھو, ہمارے بابوں کے بارے میں بات نہ کرو, ہمارے بابوں کی کیا کیا شان ہے. وہ بابا لفظ اللہ کا شکر ہے یہ ٹرم میں نے منوا لی ہے بابا والی, کہ بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں. تو اب پھر بابا ہے تو پھر بابی بھی ہے. بابا تو ہم مان لیں, آپ اپنے آپ کو کہ میں بابی ہوں, جیسے میں کہتا ہوں میں نبی اسلام کا فالوور ہوں, میں مسلم ہوں, میں محمدی ہوں, آپ بھی فخریہ کہیں میں بابی ہوں. ہاں جب آپ لوگوں کو بابی کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت غصہ آتا ہے, تو آپ کو جب کوئی بابی کہہ رہے ہیں تو آپ کو غصہ نہیں کھانا چاہیے. تو ہم تو وہی ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہوگا جی. اذان شروع ہونے لگی ہے انشاءاللہ, بقیہ کے سوالات اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی.